با ادب، با ملاحظہ ہوشیار، سجدے میں نگاہ رہے، ہر ہوش و خرد پیش بادشاہ رہے، ذل سبحانی تاجدار ہندوستان شہنشاہ شاہ جہاں دربار میں تشریف لا رہے ہیں۔ کبھی اس محل کی ان روشوں سے نرم و نازک شہزادیوں اور ملکہ ہند ممتاز محل کے پیروں کی پازیبوں کی مہین آوازیں آیا کرتی تھیں۔ زرق برق لباسوں والی شاہی خاندان کی شہزادیاں ان جھروکوں سے جھانکا کرتی تھیں۔ کسی عام ہندوستانی کی جرت بھی نہ ہوگی کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے حرم تک رسائی حاصل کر سکے، مگر آج نہ شاہ ہے، نہ شاہ کے وفادار، نہ ملکہ ہے، نہ شہزادیاں، اور نہ وہ لونڈیاں کہ جن کو سورج چاند کی روشنی کے سوا کبھی کسی غیر نے نہ دیکھا تھا۔ وقت بھی عجیب شے ہے، گزرنے کے ساتھ ساتھ راج پاٹ، تم تراک، دبدبا، تنتنا، مرتبے، عہدے، طاقت، حتیٰ کہ جان، سب کچھ لے جاتا ہے۔ یہ ہے شاہ جہاں کا پہلا شیش محل، جس کی باقیات آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی شیش محل سے متاثر ہو کر شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کے لیے وہ بڑا والا شیش محل بنوایا تھا جو میں آپ کو اگلی قسط میں دکھاؤں گا۔ دوستو یہ دیکھیں، یہاں پر شیشے لگے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے جو شیش محل تھا وہ یہ تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شہنشاہ خرم، جی ہاں، جس کو ہم شاہ جہاں کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس کا بیڈ روم تھا۔ مغل بادشاہ شہاب الدین محمد خرم شاہ جہاں۔ دوستو یہ دیکھیں، ہر کارے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک فوارہ ہے یہاں پر، اور یہ جو جگہ جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہاں پر شہنشاہ کا بیڈ ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ بیڈ روم تھا، یہاں پر بیڈ ہوتا تھا، اور یہ جو پیچھے آپ جالی دیکھ رہے ہیں یہ اس کا تاج بنایا گیا ہے سمبولکلی، اور یہی پہلا جو ہے وہ شیش محل تھا۔ اور یہاں پر شیشے بھی لگے ہوئے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس وقت بڑی خستہ حالی ہے۔ دیکھیں اس طرف چلتے ہیں، اور ابھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ شیشے لگے ہوئے ہیں، یہ جو شیشے لگے ہوئے ہیں یہ ہے پہلا شیش محل جو کہ شہنشاہ خرم نے بنوایا تھا، اور یہ یہاں پر شاہی قلعہ میں موجود ہے۔ یہ دیکھیے میرے پیچھے شیشے لگے ہوئے ہیں سارے، یہ پہلا شیش محل تھا۔ اور پھر اسی بادشاہ نے اپنی بیگم ممتاز محل کے لیے شیش محل بنوایا تھا۔ تو اس وقت سن سیٹ ہونے والا ہے، پیلی دھوپ ہوئی ہوئی ہے، اور میرے پیچھے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ ہر کاروں کے کھڑے ہونے کی جگہ، یہ ہے بارہ دری۔ اس کو میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، بڑی خوبصورت بارہ دری، اور یہ ساری کی ساری سنگ مرمر کی ہے، اور یہاں بھی ہر کارے کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں پر بارود آنے کے بعد توپیں نصب کر دی گئی تھیں، اور یہاں پر فیملیز آئی ہوئی ہیں، اور سورج ڈوبنے والا ہے۔ تو یہ احاطہ، یہاں پر خواتین ہوا کرتی تھیں، اور وہ خواتین ہوا کرتی تھیں جو محل سے متعلق ہوتی تھیں، یا وہ شہزادیاں یہاں پر رہا کرتی تھیں جن کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں دوستو، یہ وہ قلعہ ہے جس کے قصے سنا کر داستان گو اس وقت کے دور میں اناج لیا کرتے تھے، ان کی روزی روٹی چلتی تھی، کیونکہ وہ داستان گو تھے۔ اور وہ جب لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہاں پر شیش محل ہے اور وہ کیسا شیش محل ہے، تو لوگ بڑے غور سے اور بڑی حیرانی کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ جو قلعہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کبھی داستان گو اس کی داستان سنا کے پیسے کمایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے بارہ دری، جی ہاں، بڑی خوبصورت بارہ دری ہے، اور سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے۔ میں اس کو آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، اپنی نوعیت کی واحد بارہ دری ہے جو ہندوستان، پاکستان کے پوری دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس طرح کی سنگ مرمر کی بارہ دری آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، ایون ہندوستان میں بھی نہیں۔ یہ آتا ہے شاہ جہانی میں موجود ہے۔ دوستو یہ جو بارہ دری ہے یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہاں پر ایک تو چاروں طرف سے ہوا بہت اچھی آتی ہے، اور راوی اس طرف بہا کرتا تھا، تو راوی کا نظارہ کرنے کے لیے یہاں سے بادشاہ اور ملکائیں جو ہیں وہ جھانکا کرتی تھیں۔ آئے میں آپ کو اس کے اندر لے کے چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرف کا منظر کیسا لگتا ہے۔ یہاں پر بڑے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے اس فرش میں، جو اب یہاں پر نہیں ہیں، اور یہ دیکھیں یہاں سے پتھر اکھاڑ لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر پتھر نہیں ہیں،
پتہ نہیں کن وقتوں میں کن لوگوں نے اس کا یہ حال کیا، لیکن اس نوعیت کی بارہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں بڑی خوبصورت جالیاں، اور جالیوں کے اس پار بہتا ہوا راوی کبھی چھالیں مارتا تھا، لیکن آج راوی بہت دور جا چکا ہے یہاں سے، اور یہ فصیل ہے شاہی قلعے کی، یہ دیکھیں، اور یہاں پر بہت تیز اور بڑی مزے کی ہوا آتی ہے۔ دوستو یہ بارہ دری یہاں پر آج بھی قائم اور دائم ہے، اور وہ پیچھے دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اور ہر کاروں کے کھڑے ہونے کی جگہیں تھیں۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں پر یہ دیکھیے، یہ کیا ہے دوستو؟ آتا ہے شاہ جہانی میں، یہ دیکھیں یہ کنواں ہے جی، اور یہ کنواں نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ایمرجنسی ایگزٹ ہے، اور اسی طرح کا ایک فریم یہاں بھی لگا ہوا ہے۔ جی ہاں یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، لیکن یہاں سے کیسے نکلتے تھے؟ یہاں کچھ سیڑھی تو ہے نہیں، یہ دیکھیے اس کو جب ہم اندر سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر موجود ہے، اور یہ دیکھیں یہ بارہ دری کے بالکل پاس ہے۔ دوستو میں نے نہ صرف پاکستان بلکہ یورپ کے بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں۔ دنیا بھر کے محلات اور قلعے جو کبھی ان بادشاہوں کے جلال اور اقتدار کی علامت ہوا کرتے تھے، آج بھی قائم دائم ہیں۔ عمارتیں ہیں، بادشاہ نہیں، مکان ہے، مکین کہیں چلے گئے۔ اسی طرح مغلوں کی یہ باقیات ہیں، مگر ذل الہی جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں، سننے والے کان نہیں ہیں، بادشاہ نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو کچھ بھی عطا کر رکھا ہے اس میں خوش اور راضی رہتے ہوئے، خوشی کے ساتھ جشن مناتے ہوئے، زندگی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے، اور زیادہ اچھے کے لیے کوشش کرتے چلے جائیں کہ جس کو سب کچھ حاصل تھا وہ نہیں رہا، جتنا کچھ میرے پاس ہے رہنا میں نے بھی نہیں ہے، باقی رہے گا تو صرف اللہ کا نام۔ تو زیادہ کی طلب سے زیادہ خوشی کی طلب بہتر ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔